اوئی اللہ! اماں کی جوتی یقیناً اپنا ڈیزائن ہماری کمر پر ٹریس کر چکی تھیں۔ پسینے سے بھیگی کمر پر اماں کی ربڑ کی جوتی، ہائے! ہاتھ میں پکڑا ہوا رسالہ چھوٹ کر دور جا گرا۔ آخر اماں ہماری خفیہ پناہ گاہ تک پہنچ ہی گئی تھیں۔ ہم جھوٹ موٹ کے دوہرے ہو کر رسالے کو ٹرنک کے نیچے چھپانے کی کوشش کرنے لگے، مگر اماں کی تیز نظروں سے اللہ بچائے فوراً جھک کر رسالہ اٹھا لیا۔ اے تو انسان کی بچی ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہوگا، اتنی گرمی اور اندھیرے میں اس نگوڑے کو دیدے پھاڑ پھاڑ کر پڑھ رہی ہے، دماغ چل گیا ہے۔ اماں رسالہ لے کر باہر نکل گئیں اور پیچھے پیچھے ہم۔ اماں کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ آج تو اسے چولہے میں ڈال کر رہوں گی۔ ان کا رخ کچن کی طرف تھا۔ ان کی دھمکی سن کر ہم نے ان کی منتیں کرنا شروع کر دیں۔ اماں پلیز اس دفعہ معاف کر دیں، آئندہ نہیں پڑھوں گی۔ پلیز اماں بس اس دفعہ معاف کر دیں، آئندہ ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گی ان کو۔ اماں اپنی چہیتی مرغی رانی کی قسم، خبردار جو اس کا نام لیا تو۔ اماں نے چولہا جلایا اور رسالہ جلتی ہوئی آگ پر رکھ دیا۔ ہائے! رسالوں سے محبت کرنے والوں کو معلوم ہوگا اس وقت ہمارے دل پر کیا بیت رہی ہوگی۔ لگتا ہے ہمارا دل کسی نے جلتی ہوئی آگ پر رکھ دیا ہو، مگر بلا ہو خالہ رضیہ کا، جن کی آمد مجھے پہلے بھی کبھی اچھی نہیں لگی تھی، مگر اس وقت نعمت خداوندی محسوس ہوئی۔ اماں باہر چلی گئیں۔ ہم نے فوراً رسالہ اچک لیا، جو کہ ٹائٹل سے محروم ہو چکا تھا۔ چاروں کنارے جل کر گول ہو چکے تھے، مگر ہمارے لیے یہ بھی غنیمت تھا، لہٰذا فوراً سٹور کا رخ کیا۔ بڑی مشکل سے پرانا سنگھار میز ذرا سا کھینچ کر آگے کی طرف کھسکایا اور رسالہ وہاں رکھ کر سنگھار میز کو واپس اس کی جگہ پر سیٹ کر دیا۔ یہ ہماری ڈائجسٹ سٹور کرنے کی خفیہ جگہ تھی۔ اس سنگھار میز کے پیچھے ایک دیوار گیر الماری تھی، جس کے پھٹ ہمارے یہاں شفٹ ہونے سے پہلے ہی ٹوٹ چکے تھے، اس لیے ایمرجنسی میں ہم ڈائجسٹ اوپر سے ہی سنگھار میز کے پیچھے پھینک دیتے تھے۔ مگر آج اماں نے جس طرح سے بے حد خاموشی سے چھاپا مارا تھا، ہمارے فرشتوں کو بھی خبر نہ ہو سکی۔ یہ عادت ہمیں وراثت میں ملی تھی۔ ہمارے والد صاحب بھی مطالعہ کے شوقین تھے اور اماں بھی، مگر اس کا جنون صرف ہم میں ہی پایا جاتا ہے۔ بچپن میں ہی ہم بے حساب بچوں کی کہانیاں اور رسالے حفظ کیے، اور اگر کچھ اور پڑھنے کو نہ ملتا، پہلے سے پڑھی ہوئی کہانیوں کو دوبارہ رٹا جاتا۔ ہمارے ننیال والے کبھی کبھی ہمیں پاگل بھی کہہ دیتے ہیں، جس کا قطعاً ہم نے برا نہیں منایا۔ ہمارے پاگل پنے کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے ماموں کی شادی تھی۔ مہندی والے دن صبح صبح ہمیں اپنے والد صاحب سے کچھ روپے ملے۔ ہم فوراً بھاگے اور بچوں کا رسالہ لے آئے۔ اب مہمان اتنے کے پڑھنے کے لیے جگہ اور وقت نہیں مل رہا تھا، اور ہم بے چین و بے قرار رسالے کو چھپا کر اسے پڑھنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کر رہے تھے، اور آخرکار مہندی دلہن والوں کے گھر لے کر جانی تھی، اور سب ہمیں ڈھونڈ رہے تھے۔ آخر کو ہم سب سے بڑی بانجی جو ہیں، آخرکار ہماری چھوٹی خالہ نے ہمیں برآمد کر ہی لیا۔ شام کے وقت سب سے پہلے تیار ہو کر ہم اسٹور میں بیٹھ کر مطالعے میں مصروف بلکہ غرق تھے کہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ہوش اس وقت آیا جب چھوٹی خالہ نے کان سے پکڑ کر باہر نکالا۔ بہرحال اس وقت کافی ڈانٹ کھانا پڑی تھی۔ ان سب باتوں سے آپ نے یہ اندازہ لگایا ہوگا ہم تو ہر وقت ناولوں میں غرق رہتے ہوں گے، ہمارا تعلیم ریکارڈ 0 ہوگا۔ جی نہیں، ہم آپ کی یہ غلط فہمی بھی دور کیے دیتے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے، ہم ہر طرح کی کتابیں پڑھتے ہیں، اور اب یہ حال ہے کہ ایف اے میں پڑھنے کے لیے کوئی کتاب ہی نہیں بچی کہ ماں بدولت نے 8ویں میں ایف اے کی کتابوں سے نوٹس بنائے اور میٹرک میں بی اے کی کتابوں سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایف اے میں ایم اے کی کتاب سے استفادہ کریں تو بی اے میں کیا کریں گے؟ آئے ہائے! یہ لڑکی اگلے گھر جا کر جانے کیا گل کھلائے گی۔ ان نگوڑوں کی جان چھوڑی تو اب 12 بجے تک بیگم صاحبہ کی آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ اب اٹھ جا، بھانگ پی کر سوئی ہے کیا؟ اماں کی تیز آواز نے ہمیں گہری نیند سے جگایا۔ مندی مندی آنکھوں سے گھڑی کی طرف دیکھا تو 9 بج رہے تھے، جنہیں اماں 12 کہہ رہی تھیں۔ بلا ہو جالی کے دروازے کا کہ گرمیوں میں صرف
اس کی کنڈی لگا کر لکڑی کا دروازہ کھول دیتی تھی۔ اگر جالی والے دروازے کی کنڈی نہ لگی ہوتی تو اماں کی جوتی کب کی ہماری مرمت کر چکی ہوتی۔ پھر ذرا آنکھ کھول کر دیکھا، اوہو ابھی 9:15 بجنے میں بھی پورے 30 منٹ باقی ہیں۔ اچھا 3 منٹ بعد اٹھوں گی۔ ہم نے پھر آنکھیں بند کر لیں۔ اے اٹھ بھی جا یا دروازہ توڑ دوں۔ دروازہ توڑنے کی دھمکی کام کر گئی، سو ہم فوراً اٹھ بیٹھے۔ ہائے یہ 3 منٹ میں 11:30 کیسے بج گئے؟ ہم نے آنکھیں مل مل کر گھڑی کو دیکھا، مگر مجال ہے کہ سوئیاں ذرا بھی پیچھے نظر آئی ہوں۔ ہم حیران سے بیٹھ کے سرہانے پر پڑے سارے رسالے، جی ہاں رسالے۔ ہم نے اماں سے وعدہ کیا تھا کہ ہم دن میں کوئی رسالہ نہیں پڑھیں گے، مگر رات میں پڑھنے پر تو کوئی پابندی نہیں نا۔ اکٹھے کر کے تکیے کے غلاف میں سیٹ کیے، جو بچ گئے وہ چوٹی کے تکیے میں ڈال دیے۔ ایک دفعہ پھر جالی والے دروازے پر ایک مہربان اور میٹھی سی نگاہ ڈالی اور ساتھ ہی قریب سوئی ہوئی چھوٹی کو جھنجھوڑا۔ کم بہت ہم سے شرط لگا کر سوتی ہے، آپی اور بھیا کے علاوہ ہم دونوں اور سنی اماں کی نظروں میں بیکار اور کام چور تھے، اور ہم دونوں تو سونے میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش میں ہلکان رہتے۔ آپی کی شادی کے بعد اماں سچ مچ کا ڈنڈا لے کر ہمارے پیچھے پڑ گئیں۔ آپی کی وجہ سے ان کی جو شہرت خاندان میں ہے، ہم اسے خراب کرنے کے دربے ہیں۔ ایف اے کے پیپر دینے کے بعد فارغ تھے، لہٰذا 12 بجے اٹھنا ہم اپنا پیدائشی حق سمجھتے تھے، مگر حسرت ہی رہی کہ کبھی 12 بجے اٹھنا نصیب ہو۔ اماں تو 8 بجے دروازہ بجانا شروع کر دیتی اور ہم نہ کرتے بھی 11:15 بجے 11:30 بجے تک اٹھ ہی جاتے۔ ہم کل 5 بہن بھائی ہیں، 2 بھائی اور 3 بہنیں۔ آپی کی شادی ہو چکی ہے، اس کے بعد بھیا، میں، چھوٹی اور سنی۔ بھیا اور ابو کے دفتر جانے کے بعد اماں کچن کا کام نپٹا دیتی، جبکہ صفائی وغیرہ 11 بجے کے بعد ہی ہو پاتی، یعنی ماں بدولت کہ اٹھنے کے بعد، اور ظاہر ہے ہم ہی نہیں کرنا ہوتی۔ پڑھنے سونے کے بعد ہمارا مرغوب اور حسب معمول اماں کا ناپسندیدہ مشغلہ اونچی آواز میں گانے سننا ہے۔ چلو اب لگا لو یہ باجا، تاکہ محلے والوں کو معلوم ہو جائے محترمہ جاگ ہی گئی ہیں۔ اماں نے ہمیں ٹیپ ریکارڈر باہر لاتے دیکھا تو بولی۔ ہم نے برآمدے میں لگے سوئچ میں پلگ لگا دیا اور ریڈیو کو سیٹ کر دیا۔ ابرالحق شریکوں کو آگ لگا رہے تھے اور ہم جھاڑو۔ گانے کے ساتھ ہمارے ہاتھ بھی تیزی سے چل رہے تھے۔ گانا ختم، جھاڑو بھی ختم۔ اب ہم نے کمرے کا رخ کیا بما ٹیپ۔ یا اللہ کہاں سے شروع کروں؟ گند پھیلاتے وقت کبھی یہ سوچنا نہیں پڑتا کہ کہاں سے پھیلانا شروع کر دیں۔ آنکھیں بند کر کے جدھر دل کیا چیزیں پھیلا دیں۔ اب صفائی کرتے ہوئے ہم مسلسل چھوٹی کو کوس رہے تھے۔ اتنی عمر ہو گئی ہے، مگر مجال ہے کہ ذرا سا گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا دیں۔ تیز ہاتھ چلاتے ہوئے ہم زبان کو بھی مسلسل حرکت میں رکھے ہوئے تھے، مگر نہ جی، اگر گھر کے کام کرے تو محلے بار کی خبریں کون اکٹھی کرے گا؟ وہ تو زیادہ ضروری کام ہے۔ ہم نے بھی شعلہ بار نظروں سے باہر جاتی ہوئی چھوٹی کو دیکھا، جو اماں کو سامنے والی جمیلہ آنٹی کے گھر جانے کا بتا کر گیٹ پار کر رہی تھی۔ کمرے کی صفائی مکمل ہو چکی تھی۔ اماں کا کہا ٹھیک نکلا۔ یقیناً محلے والوں کو ہمارے جاگنے کی خبر ہمارے شوق موسیقی پورا کرنے سے ہوتی تھی۔ ابھی ہم اپنے کمرے سے باہر نکل رہے تھے کہ خالہ صفیہ آ گئیں، جن کے ہاتھ میں چارٹ دیکھ کر ہم نے اندازہ لگایا کہ آج پھر مفت کے آرٹسٹ سے فائدہ اٹھانے کی غرض سے ادھر کا رخ کیا گیا ہے۔ ماں بدولت میں ایف اے فائن آرٹس کے مضمون کے ساتھ کیا تھا، اور اب محلے بار کے بچوں کو اسکول کے لیے چارٹ بنا کر دینے کا ٹھیکہ ماں بدولت کو زبردستی دے دیا گیا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی صفائی ہے مینا کے ہاتھوں میں۔ پہلے جب آسم کو چارٹ بنا کر دیا تھا تو استانی جی نے بڑی تعریف کی تھی، بلکہ اللہ معاف کرے، حالہ کام کروانے سے پہلے بندے کی عقل ختم کرنے کے لیے اچھی طرح مکھن لگاتی، بندے کا دماغ 7ویں آسمان پر پہنچا دیتی، اور پھر کچھ اس طرح سے کام کے لیے کہتی کہ نہ بندہ ہاں کر سکے اور نہ۔ مینا، یہ عالیہ نے نشان لگا دیا ہے کتاب پر، جو لکھنا ہے اور جو تصویر بنانی ہے کل لے کر جانا ہے، اس نے ذرا بنا دینا۔
اپنا کام ہونے کے بعد ولبلا کیوں رکتی؟ ارے منہ میں گونگیاں ڈال کر بیٹھی ہے کیا؟ ماں کے سامنے تو پٹر پٹر زبان چلتی ہے، بول دیتی نا کہ نہیں بنا سکتی یا سر میں درد ہے۔ اماں نے ہمیں خاموش کھڑے دیکھ کر لتاڑا۔ اماں، خالہ نے کون سا پوچھا ہے کہ بنا سکتی ہوں کہ نہیں؟ انہوں نے کہا کہ بنا دینا، اور اماں آپ خود ہی تو کہتی ہیں کہ ہمسایوں کے کام آنا چاہیے، ان کے حقوق وغیرہ ہوتے ہیں۔ ہم نے اماں کی بات انہیں لوٹائی۔ وہ اکثر ہمسایوں کے درمیان بیٹھ کر ان کے حقوق پر روشنی ڈالتی نظر آتی تھیں۔ ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے تو پھر کوئی دوسرا آئے گا۔ اب سب کے رشتہ دار اتنے قریب تو نہیں ہوتے نا، کسی کا رشتہ دار کسی دیش میں اور کسی کا کسی نگر میں۔ آخر کو ہمیشہ ہمسائے ہی مشکل وقت میں کام آتے ہیں۔ اماں کو ہم سے ایسی ہی صاف گوئی کی توقع تھی۔ ارے وہ تو میں نے کہا تھا، مگر جب دوسرے ہماری مدد نہیں کرتے تو ہم کیوں کریں؟ اس دن جب میں نے صفیہ سے وہ چادر مانگی تو کیسے منہ پر انکار کر دیا تھا کہ وہ خود اوڑھ کر جا رہی ہے۔ ہمیں اماں کی بات سن کر کافی رنج ہوا۔ آخر کو حساس طبیعت کے مالک تھے، تو اس کا مطلب ہے جو ہماری مدد نہیں کرے گا ہم بھی اس کی امداد نہیں کریں گے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس طرح تو لوگ ایک دوسرے کا خیال ہی کرنا چھوڑ دیں گے۔ اس دن آپ نے بھی تو خالہ صفیہ کو پورٹیکوزی کا ڈیزائن نہیں دیا تھا، انہوں نے تو صرف دیکھنا تھا۔ اب وہ خود بھی آپ کی طرح سوچنا شروع کر دیں۔ اور میں خود بھی اس دن ان کے گھر گئی تھی، انہوں نے وہ چادر پہلے سے استری کر کے رکھی ہوئی تھی، کپڑوں کے ساتھ میچ کر کے۔ اماں بس دل کو صاف رکھا کریں، لازمی تو نہیں تصویر کا جو رخ ہم دیکھ رہے ہیں وہی حقیقت ہو۔ ہم نے اماں کے کندھے تھام کر لاڈ سے سمجھانے کی کوشش کی۔ اماں کچھ متاثر نظر آئیں، مگر جیسے ہی ہم نے ان سے زیادہ فری ہونے کی کوشش کی تو انہوں نے ایک دھکا دے کر ہمیں پیچھا کیا اور واپس اپنے رنگ میں آ گئیں۔ بس ان نگوڑ رسالوں سے رٹا سبق مجھے نہ سمجھاؤ۔ اماں کا دھیان سبزی کی طرف چلا گیا جو وہ رات کو پکانے کے لیے کاٹ رہی تھیں۔ تو اماں، کیا میں نے غلط کہا ہے؟ ہمیں معلوم تھا کہ اماں زبان سے جو مرضی کہہ لیں، مگر دل سے وہ ہماری باتوں سے متفق تھیں۔ بس جلدی سے کام ختم کرنے کے لیے چارٹ بنا لو، سنی سے کہوں گی دے آئے گا۔ اماں ہماری بحث کرنے کی عادت سے چڑ کر بولی، اور ہمیں یقین ہو گیا کہ اماں زبان کی کڑوی ضرور ہیں، دل ان کا بہت اچھا ہے۔ اب یقیناً مجھے رات کا کھانا بنانے سے چھٹی مل گئی ہے۔ یار کبھی تو اسے بخش دیا کرو۔ رمشا نے ہمارے ہاتھ سے رسالہ چھیننے کی کوشش کی مگر ناکام ہوئی۔ ہماری گرفت کافی مضبوط تھی۔ ہم لوگ کافی عرصے بعد نانی جان کے گھر اکٹھا ہوئے تھے۔ اتنے عرصے بعد سب سے ملاقات ہوئی تھی، مگر ہمیں اپنے رسالوں سے کوئی جدا نہ کر سکا۔ یہ تو جہیز میں بھی رسالوں کا ٹرک لے کر جائے گی، رمشا نے جل کر کہا۔ مگر ہم ناول میں غرق رہے، بلکہ اس کی شادی بھی ان رسالوں سے کر دینی چاہیے۔ کرن نے مفت مشورہ دیا۔ بکو مت، ہمیں اس کا مشورہ کچھ زیادہ پسند نہیں آیا، اس لیے ناول میں بریک لینا پڑی۔ مینا آپی، چھوٹی خالہ کہہ رہی تھی کہ گڑیا کے لیے فیڈر بنا کر لائیں۔ چھوٹی ہمیشہ بری خبریں ہی لایا کرتی تھی۔ ایک تو اماں نے اچھے بھلے نام کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ اچھا بھلا عمل نام تھا، ہاں وہاں طوطے چڑیوں والا بنا دیا۔ مینا، ہمیں اس نام سے جس قدر چڑ تھی، پورے محلے میں یہ نام اتنا ہی مقبول تھا۔ مینا آنٹی، مینا آپی، مینا باجی، مینا بیٹی، مینا یار۔ اچھا بولو آتی ہوں، اسے جواب دے کر ہم نے ناول کے صفحے گننے شروع کر دیے۔ 155 سے 205 تک ہیں ابھی۔ اچھا بس 10 صفحے پڑھ لوں پھر جاتی ہوں۔ ماشاءاللہ سپیڈ اچھی تھی، مگر 10 صفحے پڑھتے پڑھتے نہ جانے کیسا صفحہ نمبر 205 پر نظر پڑے۔ ہائے یہ کیا، ابھی تو 155 پہ تھی، مگر جب گھڑی پہ نگاہ ڈالی تو آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آدھا ناول تو کبھی چھوڑا ہی نہیں جاتا نا۔ اب چھوٹی خالہ کے عتاب سے اللہ ہی بچائے۔ تمہیں آواز نہیں آتی؟ بھیا اندر آ کر دہاڑے تو رسالہ ہاتھ سے چھوٹ کر رمشا کی گود میں گر گیا۔ کک کون ہے؟ کیسی آواز؟ بھیا کبھی کبھی غصے میں آتے تھے، مگر ان کا غصہ بہت خطرناک ہوتا تھا۔ اتنی دیر سے اماں تمہیں آوازیں دے رہی ہیں، ادھر ڈرائنگ روم میں میرے دوست آئے بیٹھے ہیں، وہاں تک اماں کی آواز پہنچ رہی ہے، مگر ایک تم ہو کہ کان بند کیے بیٹھی ہو۔ بھیا چلے گئے؟
مگر ہم اس سوچ میں غرق رہے کہ اگر اماں کی آواز اتنی اونچی ہے کہ بھیا کے دوستوں تک پہنچ گئی تو اس میں ہمارا کیا قصور۔ آئے ہائے، آپ اس کا کچھ کریں، یہ لڑکی تو رسالوں کو ہی پیاری ہو گئی ہے، نہ دن دیکھتی ہے نہ رات، نہ موقع دیکھتی ہے نہ کچھ اور، بس ہر وقت آنکھیں ان پر لگائے رکھتی ہے۔ بڑی خالہ اماں کو پمپ کرنے کا فریضہ ذمہ داری سے انجام دے رہی تھیں۔ ہمیں غصہ تو بہت آیا، مگر ویسے خالہ کہہ تو ٹھیک رہی تھیں۔ ہم سب جب بھی نانی کے گھر اکٹھے ہوتے ہیں تو صرف ہم ہی تھے جو سب سے الگ تھلگ بیٹھے رہتے۔ عید پر تو ہمارے وارے نیارے ہو جاتے، سارا کام اماں اور دونوں خالائیں سنبھال لیتی اور ہم سب کزن کی اس دن چھٹی ہوتی، اس لیے یزدانہ مطالعہ بلکہ بقول خالہ رسالہ حفظ کیے جاتے تھے۔ 2 سال گزر گئے اور ہم نے BA کر لیا، مگر ہماری رسالوں سے محبت بلکہ عاشقی قائم رہی، بلکہ شاید کچھ اور ہی بڑھ گئی ہو۔ ابھی آگے ایڈمیشن لینے کا سوچ رہے تھے کہ ہم پر ایک مصیبت آن پڑی۔ یہ وقت تو سب لڑکیوں پر آتا ہے، مگر ہم پہ کڑا وقت بن کر آیا تھا۔ وہ دن بھی عام دنوں کی طرح ہی ہوتا اگر اس دن ایک خاص واقعہ رونما نہ ہوتا۔ ہوا کچھ یوں کہ صبح صبح اماں حضور نے ہمیں اچھی طرح تیار ہونے کو کہا۔ ہائے، کافی عرصے بعد خاندان میں شادی ہو رہی ہے، مزہ آئے گا۔ ہم نے سوچا، مگر کس کی؟ یہ ہمارے سوچنے کا کام نہیں تھا، لہٰذا الماری سے ایک عدد لہنگا اور ایک کڑھائی والی موتی ستاروں والا سوٹ نکالا۔ مگر آج کون سی تقریب ہے؟ اماں جو چھوٹی کے ساتھ مل کر صحن دھو رہی تھیں وہیں سے بولی، منگنی۔ اوہو، منگنی کا بلا فنکشن ہوا کیا؟ کوئی سادہ سا سوٹ نکال لیتی ہوں۔ ہلکی سی گولڈن کڑھائی والا چاکلیٹ کلر کا سوٹ نکال کر ہم نے استری کیا، پھر سوچا کہ سر میں کتنے دنوں سے نہیں دھویا۔ باتھ روم میں گھس گئی۔ اس دوران ہمیں اماں نے بالکل آواز نہیں دی، بلکہ اس سے زیادہ قابل حیرت امر یہ تھا کہ آج چھوٹی اپنے دورے پر نہیں گئی، بلکہ اماں کا ہاتھ بٹا رہی تھی اور کام کرتے ہوئے اس کے دانت اندر ہی نہیں ہو رہے تھے۔ کیا ہو رہا ہے؟ آپی بھی آ گئیں؟ کچھ خاص نہیں، بیزاری سے شیشی میں بنے اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سکن کافی رف ہو رہی ہے، کیا حال ہے، پارلر سے نہ ہو آئیں؟ آپی نے ہاتھ لگا کر میرا چہرہ دیکھا۔ یا اللہ خیر، ہم بے ہوش ہونے کو تھے، کہاں تو پارلر کا نام بھی آپی کی زبان سے نہ نکلتا اور کہاں وہ سکن میری کی خاطر پارلر لے جانے کے لیے تیار۔ آپی خیر تو ہے، یہ آج کس خوش نصیب کی منگنی ہے جس پر جانے کے لیے مجھے پارلر جانے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے؟ کاش خوش نصیب نہ کہا ہوتا۔ مذاق نہ کرو، اپنی ہی منگنی ہو رہی ہے اور کس خوش نصیب کی؟ آپی کی بات تھی کہ کسی نے بم میرے سر پر پھوڑا، میری منگنی؟ ہمارے منہ سے لفظ طویل وقفے کے بعد نکلے۔ ماشاءاللہ، یہ تو حال ہے، محترمہ تیار ہو رہی ہیں اور معلوم نہیں کہ کیوں تیار ہو رہی ہیں۔ آپی ہماری عقل پر ماتم کر رہی تھیں اور ہمارے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو ہم نے کیا کیا کچھ کرنا ہے، ہم سوچ رہے تھے، لیکن یہ سب کیسے؟ ارے تمہیں نہیں معلوم؟ کمال ہے، آج تمہاری منگنی ہو رہی ہے، کس دنیا میں رہتی ہو؟ سب کچھ تمہاری مرضی سے ہوا۔ اس دن خود ہی تم نے احمر کی تصویر اوکے کر کے فرمایا تھا شادی کے لیے بندہ ٹھیک ہے۔ اب آپی کو کیا بتاتی، ہمیں تو نام بھی ابھی معلوم ہوا۔ آپی ہمیں یاد دلانے کی کوشش کرنے لگیں اور آخرکار ہمیں یاد آ ہی گیا۔ شاید پچھلے مہینے کی بات تھی جب گھر میں مہمان خواتین آئی تھیں، کافی دیر ہمارے ہاں رکیں، ہمیں لپٹا لپٹا کر پیار کرتی رہیں۔ پھر انہوں نے کافی چکر لگائے، مگر ہمیں معلوم نہ ہو سکا ان کا مقصد کیا ہے۔ ابھی پرسوں تو رمشا کسی کی شادی کی تصویریں اٹھا کر لائی اور کسی کس تصویر کے بارے میں ہم سے رائے لی، یہ بندہ شادی کے لیے کیسا رہے گا؟ ہم نے ایک نظر دیکھ کر صرف ہوں کہا تھا اور اب سارا فساد اس ہوں نے ہی کھڑا کیا تھا۔ اب آپ سے کیا چھپانا۔ اس وقت ماں بدولت فائزہ افتخار کے نئے ناول میں گم تھے اور مگر ہم نے اس بندے کو دیکھا تک نہیں۔ یہ بات صرف ہم سوچ سکتے تھے، اگر کہہ دیتے پھر ہم ہوتے اور اماں کی ربڑ کی چپل۔ پھر کیا، ہماری منگنی ہو گئی، ہم مشکی لڑکیوں کی طرح سر جھکا کر بیٹھے رہے۔ ہاں، دل بہت اداس تھا، کیا کیا ارمان تھے،
دل میں کہ منگنی کا جوڑا یوں پسند کریں گے، سینڈل اس طرح کی لیں گے، مگر شادی کی تاریخ 1 ماہ بعد کی فکس ہو گئی۔ اندر ہی اندر ساری تیاریاں مکمل ہوئیں۔ ایک ہم ہی اس مصرے کی تفسیر بنے ہوئے تھے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہیں۔ خیر یہ اداسی بھی چند دن میں ختم ہو گئی اور ہم اپنی روٹین میں واپس آ گئے، یعنی رسالے حفظ کرنے کی۔ آپی، مجھے تو لگتا ہے احمد بھائی رسالوں سے سخت نفرت کریں گے، اتنی سنجیدہ اور ہر وقت غصے میں رہتے ہیں۔ سنی نے ہمیں اور ڈرایا، میاں کے بغیر تو گزارا کر لوں گی، مگر رسالوں کے بغیر زندگی کوئی زندگی ہے۔ آپی، تمہارے جانے کے بعد میں سارے رسالے بڑھانے والے کو دے کر خوب پیسے کماؤں گی۔ چھوٹی جلتی پر تیل ڈالتی، ارے ٹھہر ذرا، تجھے نہ کباڑخانے بھجوا دوں۔ ہماری چپل دروازے تک اس کا پیچھا کرتی، مگر وہ نکل جاتی۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں اور ہم نئے ڈائجسٹ کو منگوانے کا انتظام کر رہے تھے۔ سنی کو اماں نے منع کر دیا تھا، سو وہ صاف انکار کر دیتا۔ پھر سامنے والے عاصم کو بلوا کر اس کے منتیں کیں، رشوت دی، تب وہ ڈیٹھ انسان مانا۔ بچوں، آئندہ میں تمہیں کوئی چارٹ بنا کر نہیں دوں گی۔ وہ بھی پورا استاد تھا۔ آپ یہاں ہوں گی تو بنا کر دیں گی نا۔ بدتمیز کمینہ کہیں کا۔ اس کے جانے کے بعد ہم بڑبڑاتے رہے۔ پیلا جوڑا پہنے ہم اپنے دلارے کا مطالعہ کر رہے تھے۔ انسان بن جا انسان، ابھی تیرے سسرال والے پہنچنے والے ہیں۔ ہم کہانی میں غرق تھے جب آپی کے دمکے نے حقیقت کی دنیا میں لانے میں اچھی خاصی مدد کی۔ آج ماں بدولت کی مہندی تھی، کمرہ کیا کھلا، لڑکیوں کا سیلاب امڑ پڑا۔ چاروں ناچار ہم نے زندگی میں پہلی دفعہ ناول ادھورا چھوڑا۔ پھر ہمیں رسم کے لیے لے جایا گیا، جہاں سارا وقت ہم بے چین و بے قرار ہی رہے، اور یہ بے قراری اگلے دن تک برقرار رکھی۔ اگلے دن ہماری رخصتی تھی۔ رمشا، پلیز میرے کمرے میں تکیے کی غلاف میں سے نیا ڈائجسٹ رکھا ہے، وہ لا دو۔ ابھی بارات آنے میں وقت تھا، لہٰذا منہ اٹھا کر یوں ہی بیٹھنے سے بہتر تھا ناول مکمل کر لیا جائے۔ امل، تم پاگل تو نہیں ہو؟ دماغ چل گیا ہے کیا؟ رمشا کو شبہ تھا کہ گھر چھوڑنے کے صدمے کا دماغ پر اثر پڑا ہے۔ پلیز، اب ہم اس کی منتیں کر رہے تھے۔ اچھا لا دو، پرس میں رکھ لوں گی، بعد میں پڑھوں گی۔ آخر وہ مان ہی گئی۔ رخصت ہوتے وقت بھی ہمارے دماغ میں ہیرو اور ہیروئن چل رہے تھے۔ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا کہانی میں۔ آخری قسط تھی ناول کی۔ سسرال میں کافی رسمیں ہوئیں۔ اتنی تھکاوٹ کے باوجود ہمارے دماغ میں وہی سٹوری چل رہی تھی۔ خدا خدا کر کے ہمیں کمرے میں پہنچایا گیا۔ اب ہمیں سٹوری سے ہٹ کر کچھ سوچنا پڑا۔ کچھ ڈر بھی لگا، مگر پھر تمام سوچوں کو جھٹک کر ناول کے متعلق سوچنا شروع کر دیا۔ ہائی اینڈ ہی پڑھ لوں، کچھ تو دل کو قرار آئے۔ ہم نے اپنی متاع حیات نکالا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ ناول ختم ہو گیا، اینڈ اچھا ہوا تو موڈ بھی خوشگوار ہو گیا۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور احمد اندر داخل ہوئے، دونوں ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ ہائے، یہ تو بالکل کہانیوں والے ہیروں کی طرح ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم انمنائے۔ وہ کمرے میں ہی لیفٹ رائٹ کرنے لگے اور ہم سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگے۔ کچھ بھی اور کہنے سے پہلے اپنے بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر سنجیدہ سے لہجے میں بات کر رہے تھے۔ میرے گھر والے میری اس عادت سے بہت تنگ ہیں۔ اپنے خاندان میں بھی اس عادت کی وجہ سے بدنام ہوں۔ ابا جان نے 3-4 دفعہ گھر سے نکالنے کی دھمکی بھی دے چکے ہیں، مگر میں بھی ڈیٹھ ہوں۔ تم میری اس عادت کو جو مرضی کہہ لو، محبت، عشق یا جنون، مگر میری ایک درخواست ہے، کبھی اس سے چڑھنا مت، پلیز عمل۔ ہم دہل کر رہ کے، یا خدایا، پتہ نہیں کون سی عادت ہے جو گھر والے خاندان والے نہیں چھڑا سکے۔ کوئی نشہ وغیرہ تو نہیں کرتے، مگر صحت تو ٹھیک ہے۔ اماں آپ نے ہمیں کہاں پھنسا دیا؟ آنسو ہمارے دل پر گرنے لگے، مگر لب خاموش تھے۔ وہ چلتے چلتے ایک دیوار گیر الماری کے پاس کھڑے ہو گئے، اس کے دونوں پھٹ کھول دیے۔ ادھر الماری کے پھٹ کھلے، ادھر ہمارا منہ۔ وہ اتنی بڑی الماری آدھی سے زیادہ رسالوں سے بھری پڑی تھی۔ ہمارا منہ کھلا دیکھ کر وہ سمجھے شاید ہمیں ان کی عادت سے شدید قسم کا شوق لگا ہے۔
لیکن گڑبڑا کر وضاحتیں دینے لگے۔ دراصل یہ شوق مجھے بچپن سے ہے اور اب تو یہ شوق عادت بن چکا ہے۔ اگر رات کو سونے سے پہلے کچھ پڑھ نہ لوں تو نیند ہی نہیں آتی۔ ہمارے چہرے کے زاویوں میں شاید ابھی تک شوق کا تاثر برقرار تھا۔ وہ مزید وضاحتیں دینے لگیں۔ ویسے تو مطالعے کا شوق برا نہیں، مگر شاید مجھ جیسا جنونی کوئی نہ ہوگا۔ ویسے ہمارے بارے میں یہی خیال تھا۔ گرمیوں کی بڑی دوپہروں میں درختوں پر چڑھ کر سب سے چھپ کر میں جاسوسی ناول پڑھا کرتا تھا اور نیچے پورے محلے میں میری تلاش جاری ہوتی۔ بچپن تک تو ٹھیک تھا، مگر بڑے ہو کر میری سعادت میں کوئی فرق نہیں آیا، بلکہ شاید شدت ہی پیدا ہوتی گئی، اور اب میرے گھر والے میری سعادت سے حائف رہنے لگے۔ تمام خاندان والے میری اس بات کے باعث مجھ سے دور ہو گئے، کیونکہ میں کسی کو مکمل وقت نہیں دے پاتا۔ ان کی گفتگو ابھی جاری تھی۔ کافی دنوں سے اس ناول کو پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ویسے تو میں نے کوئی ناول کبھی ادھورا نہیں چھوڑا، مگر شادی کے ہنگاموں میں اس ناول کو کئی اقساط میں پڑھا۔ ابھی بھی اینڈ پڑھنے میں بری طرح مگن تھا۔ اتنا خوشگوار اینڈ ہوا کہ موڈ بھی خوشگوار ہو گیا۔ پچھلے دنوں کی ساری تھکاوٹ اتر گئی، یہ کہہ کر احمد نے اس ماہ کا ڈائجسٹ ہماری نگاہوں کے سامنے کیا اور ہمارا کھلا منہ اور بھی کھل گیا۔ ہمارا دل چاہ رہا تھا کہ زور زور سے ہنسیں، کہکے لگائیں، خوشی سے چھلانگیں لگائیں، مگر بھاری لہنگے میں بلا چھلانگیں لگانا کہاں ممکن تھا۔ اب ہمیں اپنے رسالے اس الماری میں لا کر بھرنا تھے۔ اپنے دلارے کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے ہم سوچ رہے تھے اس سچویشن میں کون سا محاورہ زیادہ سوٹ کرے گا۔ پھر بے اختیار ہی ہمارے لبوں سے نکلا، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ احمد نے چونک کر ہماری طرف دیکھا۔ ہماری نظروں کے تعاقب میں ان کی نظر ہمارے ڈائجسٹ پر پڑ گئی اور چند لمبے حیرت سے اسے دیکھتے رہے، پھر نظریں ملنے پر بے اختیار کہکا لگا کر ہنس پڑے۔